بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیل گبول صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت میں پوچھنا یہ چاہوں گا ان سے کہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر خاص طور پہ یہ جو اس وقت ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے پیپلز پارٹی کو ریگارڈنگ دا 6 کنالز، 6 کنالز جو ہیں جن کا پانی کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، اس میں ایک ایشو بنا ہوا ہے اور موجودہ چیف منسٹر جو ہے سندھ کے، وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر ہمیں حکومت چھوڑنی پڑی تو ہم حکومت بھی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اگر ذہن میں رکھی جائیں تو یہ تو ایک نیا کیوس، پولیٹیکل کیوس یہاں پہ شروع ہو سکتا ہے۔ سو لیٹس گو فار اے ریئلٹی چیک اینڈ آسک فار اے ریئلٹی چیک فرام نبیل گبول صاحب، کیونکہ دیکھا جائے اور ریکارڈ جو ہے، ٹریک ریکارڈ جو ہے نبیل گبول صاحب کا، اسٹریٹ ٹاک کرتے ہیں اور اس میں کھل کر بات کرتے ہیں اور کھل کے باتیں بتا دیتے ہیں۔ سو میرے خیال میں ابھی میرے پاس اس سے اچھا بندہ نہیں مل سکتا تھا مجھے کہ میں ان سے پوچھوں کہ یار واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن، نبیل صاحب واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن ود ان پی ٹی آئی اینڈ ان سندھ، وہ جو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے پیپلز پارٹی کو، اس میں کیا واقعی جو یہاں پہ مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر کے جناب ہم حکومت چھوڑنی پڑی تو حکومت بھی چھوڑ دیں گے، یا اٹس لائک میئر اسٹیٹمنٹ؟ جی دیکھیں رانا صاحب، یہ میں آپ کو آج ایک بات واضح کر دوں کہ یہ مجھے سارا پری پلان لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو سندھ سے سائیڈ لائن کرنے کے لیے۔ اچھا، سندھ سے سائیڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی ایک آپ کو پتہ ہے کہ گرفت ہے، ووٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس 80% اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ 80% سندھ سے ہے۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی کو کس طریقے سے کمزور کریں گے؟ انہوں نے یہ طریقہ نکالا کنالوں کا۔ اب کینالز کا طریقہ جب انہوں نے نکالا، کینال سے انڈس کا جو کینال ہے جس کو سندھو دریا کہتے ہیں، یہ کینال جو ہے اس کے اندر ویسی پانی نہیں ہے، اور یہ لے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لے کر جا رہے ہیں ریگستان میں، چولستان میں، جہاں پر چولستان کا اگر آپ ڈیزرٹ دیکھیں گے تو وہ ایک لیول جو ہے اس کی ہائٹ ہے، وہاں تک پانی اوپر پہنچانا اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ اور اس طریقے سے یہ جو ہے نہ کینال کو یہ کر سکیں گے پورا، نہ یہ بنا سکیں گے، لیکن صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو تنگ کرنے کے لیے، کارنر کرنے کے لیے یہ ساری موو ہے۔ آئی ڈونٹ نو ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ایشو ہے، کیا پرابلم ہے۔ آئی تھنک اٹس اے بلیک میل ٹیکٹس، لیکن پیپلز پارٹی اس بلیک میل ٹیکٹس کو ڈٹ کے مقابلہ کرے گی، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے تقریر میں 4 اپریل کو کہہ چکے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، شہباز شریف کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب شہباز شریف کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے، عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس انداز میں لیں کہ پھر ظاہر حکومت چھوڑنا پڑے گا۔ جو چیف منسٹر مراد علی شاہ نے کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر یہ فوری طور پر اس پروجیکٹ کو بند نہیں کرتے ہیں، اور ہم اس بات سے بھی راضی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں سی سی آئی کے اجلاس میں سب کو جو ہے آن بورڈ لیں گے، جتنی پروونسز ہیں ان کو، ان کی جتنی جماعتیں ان کو سب کو آن بورڈ لیں گے۔ دیکھیں ہمارے رکن وہاں پر جو ہے صرف اور صرف 3 ہیں، اور ان کے جو ہے مسلم لیگ نون کے کوئی 5 سے 6 رکن ہیں۔ تو اگر وہ وہاں پہ ووٹنگ بھی کرائیں گے تو ظاہر ہے وہ اس پروجیکٹ کو پاس کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم کسی صورت پہ اس پروجیکٹ کے ہوتے ہوئے، دیکھیں یہ لوگ، ہم لوگوں کو اپنے پر ہنسوانا نہیں چاہتے ہیں کہ ایک طرف حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، دوسری طرف احتجاج بھی کریں، تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہمارے ووٹر ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ یار یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ووٹر جو ہیں اس چیز کو بلیو کرے کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں، ہم سیریس ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں اور ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، پروجیکٹ کا کام بند نہیں ہوا، جو کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ چولستان میں گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے، ان کی سیریمنی بھی ہوئی ہے، اور اگر انہوں نے فوری طور پر اس کو ترک نہیں کیا تو پیپلز پارٹی کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے ووٹرز کو ناراض نہیں کر سکتے۔ سندھ کا پانی سندھ کے لیے، اول تو سندھ تک پانی پہنچتا بھی نہیں ہے،
تھوڑا بہت ابھی بھی اگر وہ پہنچ رہا ہے تو اگر آپ سکر بیراج سے دیکھیں تو آپ کو نیچے پانی نظر ہی نہیں آئے گا. اگر اچھا آپ کوٹلی میں بیراج سے نبیل صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ پھر آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں رہے گی، آپ ساری آپشن جو اپنی ایگزاسٹ کر چکے ہیں، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو بات جو ہوپ سپن کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جناب کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ساری چیزیں عیاں ہو جائے گی اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. تو آپ نے تو آج اس پہ بھی کاٹا لگا دیا، اس پہ بھی لکیر مار دی کہ جناب وہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا ڈیسائیڈ، کیونکہ میجورٹی جو ہے مسلم لیگ نون والوں کی وہاں پہ ممبرز کی ہے، سو اس لیے وہ بھی نہیں ہوگا. سو ناؤ وٹ مراد شاہ از سیئنگ، سو یو آر فار اٹ. اور آج جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب بقول آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح ہم نہیں چل سکیں گے اور ویل پارٹ ویز، سو آپ مطلب کہ سندھ کی حکومت بھی چھوڑیں گے اور جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں ہیں آپ کے پاس وہ بھی چھوڑیں گے، یا صرف سندھ کی حکومت سے وائنڈ اپ کرنے کے چکر میں آپ؟ دیکھیں اس میں دو آپشن ہے. اگر سندھ کی حکومت تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہ سندھ کی حکومت ایک بھی سیٹ مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے. سندھ کی حکومت میں پیپلز پارٹی کا میسو جو ہے میجورٹی ہے. اچھا اب آ جائیں آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ. تو فیڈرل گورنمنٹ تو ان کو بھی پتا ہے شہباز شریف کو کہ اگر 70 سیٹیں نکل جاتی ہیں، 70 ووٹ نکل جاتی ہیں پیپلز پارٹی کی، تو ان کا 5 منٹ کے اندر حکومت گر جائے گی. اب اگین آ جائیں، ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے. اگر ہم حکومت نہیں گرانا چاہتے تو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ دیکھیں یہ میں اپنا رائے دے رہا ہوں ایز نبیل گبول. اگین اگر کوئی یہ نہیں سمجھے کہ پارٹی کی رائے ہے، پیپلز پارٹی کی رائے ہے یا چیئرمین کی رائے ہے، یہ رائے میرا ہے. فیصلہ کرنا ہے پیپلز پارٹی کو، فیصلہ کرنا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کو. کیا فیصلہ کرنا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ بند نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہم حکومت کو گرانے کے لیے کوئی ریزولوشن نہیں لاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر پریزیڈنٹ صاحب کو یہ محسوس ہوگا کہ حکومت نے اپنی میجورٹی کھو دی ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب بائی دی کانسٹیٹیوشن، یہ قانون ہے، وہ کال کریں گے پرائم منسٹر کو، لیڈر آف دا ہاؤس کو، ٹو پروو ہز میجورٹی. اور اب جب وہ پروو میجورٹی کال کریں گے تو وہ میجورٹی شو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے تو اپوزیشن کے ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ووٹ سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. پھر سیکنڈ آپشن کیا ہوگا کہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہا جائے گا آپ اپنا میجورٹی پروف کریں. تو وہ تو اس وقت کی بات ہے جب پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں حکومت بنانا ہے نہیں بنانا ہے دوسرے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر. یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اس وقت کی سینیریو ہے. لیکن جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سینیریو ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ گرین پاکستان کی بنانے کے چکر میں کہیں وہ پاکستان کو جو ہے نا ریڈ نہیں کرتے. ریڈ پاکستان ہم نہیں چاہتے، وی آر فار پاکستان. ہم گرین پاکستان چاہتے ہیں، لیکن صرف ایک صوبے کو آباد کرنے کے لیے دوسرے 2 بڑے صوبے بلوچستان کو اور سندھ کو برباد نہ کریں. اس طریقے سے ڈسکرمنیشن پیدا ہو جائے گی، اس طریقے سے فیڈریشن کو نقصان پہنچے گا. تو ہمارے جو کرتا درتا ہیں، میں سمجھتا ہوں جو کرتا درتا آپ بھی سمجھیں، ان کو چاہیے کہ وہ انٹروین کرے اور سمجھائے گورنمنٹ کو کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، جس طریقے سے کالا باغ ڈیم ہم نے بننے نہیں دیا، کالا باغ ڈیم کا ریزولوشن آیا. آپ کو میں مزیدار بات بتاؤں، ہم نے جو لاسٹ سیشن تھا ویڈنسڈے تھرسڈے کو، ہم نے ایک ریزولوشن کو 30 ممبر پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم نے موو کیا، پیپلز پارٹی نے، جس میں میں بھی سگنیچر تھا. اس میں ہم نے ریزولوشن بنا کر اسپیکر کو دیا. اسپیکر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ریزولوشن جو ہے آپ کی پاس نہیں ہوگی بیکاز گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی، تو آپ کی ریزولوشن فیل ہو جائے گی. جس پر ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا حق ہے ایز اے ممبر، ہم ریزولوشن پیش کریں گے. ہمارے ریزولوشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور اسپیکر نے اگلے دن آ کر یہ رولنگ دی کہ چونکہ پیپلز پارٹی والے بول چکے ہیں، اس پہ اسپیچ کر چکے ہیں، تو اس پہ ریزولوشن کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب پیپلز پارٹی والے اسپیچ کر رہے تھے تو سننے والا کوئی تھا نہیں. تو آپ کو قانوناً اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ اس ریزولوشن کو ہم پیش کریں گے. آپ کو کیا پتا کہ یہ ریزولوشن ہم پاس کروا جائے؟ آپ کو کیا پتا کہ ہمارے ووٹ زیادہ ہوں؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ پہلے سے ہی کہہ رہے کہ یہ ریزولوشن پاس نہیں ہوگا. ہمارا جو حق ہے وہ حق ہمیں ادا کرنے دے. نہ اسپیکر صاحب کی طرف سے کوئی جو ہے ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، نہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے.
تو ہمیں اگر فٹے لائن لگانا ہے تو صاف کہہ دیں فٹے لائن ہم نہیں لگیں گے. اگر یہ سسٹم گرے گا تو یہ پوری سسٹم جو ہے گرے گا اور اس کے ادھر سب سفر کریں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم ارلی الیکشن نہیں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ارلی الیکشن نہ ہو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت اتنے فنڈز نہیں ہے کہ 1 سال کا دوبارہ الیکشن ہو. ہم کہتے ہیں کہ بھئی سینسبلی سوچے, اور اگر شہباز شریف کو کنٹینیو کرنا ہے ایز پرائم منسٹر تو یہ انڈس کا جو یہ کنال ہے اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے روک دیں. کوئی سی سی آئی کا اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس پروجیکٹ کو سٹاپ کریں جس طریقے سے کالا باغ ڈیم کے پروجیکٹ کو سٹاپ کیا, اور آپ اپنے وزیروں کو, پنجاب کے وزیروں کو لگام دیں جو اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اریگیشن منسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے کالا باغ ڈیم کو بنانا ہے, ہم عدالت میں بنائیں گے. کالا باغ ڈیم تو مشرف بھی نہیں بنا سکا, یہ کہاں سے بنائیں گے؟ تو اسی طریقے سے یہ کنال نہیں بنے گا. اٹس اے ریڈ لائن فار پاکستان پیپلز پارٹی. اٹس اے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن فار پاکستان پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کی ناٹ افورڈ دس. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب پورے خاندان کو لے کر گئے ہیں باہر, وہاں پر جہاں گئے آپ باہر, رشیا گئے, پتہ نہیں کہاں گئے, نواز شریف صاحب بھی گئے, تو آپ جب واپس آئیں گے, مریم صاحبہ بھی گئے, تو اس پر آ کر جو ہے آپ جو کرتا درتا ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں کہ بھائی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی صورت پہ راضی نہیں ہو رہی ہے, اب کیا کریں, اب منجی آپ کدھر؟ کے اب کیا بولا, آخری ورڈ کیا تھا؟ میں نے کہا اب اپنے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا منجی کدھر, وہ پنجابی آپ کو منجی کدھر ڈائے. اچھا, پنجابی میں کہتے ہیں منجی کتنے ڈاواں. اچھا ڈاوا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کے ڈفرینسز ہیں ابھی وہ زیادہ ماؤنٹ نہیں ہو رہے, زیادہ اس میں آئی وڈ سے کہ شدت اختیار نہیں کر رہے بٹوین ایم کیو اینڈ اور آپ کے درمیان, پیپلز پارٹی کے درمیان اور ایم کیو ایم کے درمیان جو اختلافات ہیں کوئی زیادہ سامنے نہیں آ رہے؟ اور کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت کراچی کے اندر جو بہت بحث چل رہی ہے کہ اگلے 2-4 روز میں شاید کراچی کے اندر کچھ ہونے والا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں جناب کہ سندھ کی حکومت نہیں جائے گی, لیکن وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, لوگوں کے خیال یہ ہے کہ اگلے 4-6 روز کے اندر کراچی کے اندر کچھ بہت بڑی چینجز آنے والی ہیں پولیٹیکل. وہ کیا چینجز ہو سکتی ہیں؟ کوئی چینجز نہیں ہے. ایم کیو ایم کو پہلے جوش دلایا گیا. ایم کیو ایم کے 2 لیڈروں نے بیان بازی شروع کر دی پیپلز پارٹی کے خلاف. ایم کیو ایم کے گورنر نے جو ہے وہ سلطان رائی بن کر جو ہے اس نے چیف منسٹر کے اور میئر کے خلاف جو ہے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے. پھر فاروق ستار جو اتنا ٹھنڈا آدمی ہے, میرا بہت پرانا دوست ہے, رات بھی میری بات ہوئی کہ فاروق ستار کو جو ہے بلی کا بکرا بنانے کے لیے اس کو کہا پریس کانفرنس کرو میئر کراچی کے خلاف. انہوں نے جو ہے ایسے بیانات دیے کہ جو کراچی کے اندر واٹر ٹینکر یا جو یہ ٹینکر مافیا ہے یا جو یہ ٹرک مافیا ہے جو کہ موسٹلی خیبر پختونخوا کے لوگ چلاتے ہیں اور کچھ افغانی چلاتے ہیں, ان کو بھڑکایا گیا. 13 جو ہے ڈمپر کو جلایا گیا جان بوجھ کر تاکہ حالات خراب ہوں کراچی کے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ نے کس طریقے سے اس کو بائی آئرن ہینڈ ہم نے اس جتنے بھی اس میں ملوث تھے سب کو اریسٹ کیا ہے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہے. امن امان کا جو صورتحال ہے اس کو خراب ہونے نہیں دیا جائے گا کراچی کا. اور یہ واضح پیغام بھیج دیا ہے شہباز شریف کو کہ اپنے گورنر کو سمجھائیں. گورنر ایک حد تک مہندی لگانے کا ماہر ہے, جو کہ کہتا ہے عید کی چاند رات کو کہ لڑکیاں ساری کراچی کی آ جاؤ, ان سب کو فری مہندیاں لگیں گی. وہ مہندی لگانے تک کا جو ہے وہ ماہر ہے, اس کے آگے اس کو سیاست نہیں آتا ہے. تو گورنر کو چاہیے کہ اپنے زبان پر کنٹرول رکھے, ورنہ یہ گورنر ہاؤس بھی بند کرنے میں پیپلز پارٹی کو دیر نہیں لگے گا, کیونکہ گورنر ہاؤس کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی سیلری سے آپ کے گورنر ہاؤس کے سٹاف چلتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ گورنر صاحب کتنے فنڈ لیتے ہیں. میں گورنر صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ کامران ٹسوری تھا, جب ٹسوری کا گولڈ شاپ وہ چلاتا تھا. وہ سونے کا بھاؤ جانتا ہے لیکن سیاسی بھاؤ نہیں جانتا ہے, تو اپنے حدود میں رہے. یہ تو بڑی آپ فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلنا شروع کر دیا آپ نے. نبیل گبول صاحب, نبیل گبول ایسے ہی کھیلتا ہے بھائی, ایسے ہی کھیلتا ہے. ہاں اچھا,
چلو کھیلیں آپ, مجھے کیا, میرے ساتھ تو نہیں کھیل سکتے آپ ایسے. اینی ویز میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بڑی ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن, ٹاس اٹ ٹو یو, کوئی اس کا حل نظر آتا ہے آپ کو ہوتے ہوئے؟ کوئی سولوشن ہے سارے کرائسس کا جو آپ نے سارا پورٹرے کیا کہ یہ کر دیں گے, گورنر کے خلاف یہ کر دیں گے, شہباز شریف کے خلاف یہ کر دیں گے, حکومت کے خلاف یہ کر دیں گے, اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, نو کانفیڈنس آ جائے گی, اس کا کوئی حل ہے؟ کوئی حل نکل سکتا ہے کسی بھی صورت میں؟ کیونکہ ہماری تو اور لوگوں کی ہوپس تو پن ہوئی تھی جناب کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ساتھ, لیکن آپ نے تو سب چیزوں پہ لکیر مار دی. یا رانا صاحب آپ بھی لکیر کے فقیر ہو. آپ نے ساری کہانی سننے کے بعد آخری میں مجھے کہتے ہو لیلا عورت تھی یا مرد تھی. یہ میں دونوں کا بتا دوں گا, لیلا کا بھی مجھے پتا ہے کون تھی, مرد تھی عورت تھی, میں ساری کہانی میں نے آپ کو میں نے سن لی, میں نے آپ سے بات, مجھے لیلا کا بھی پتا ہے اور مجنو کا بھی پتا ہے کہ عورت تھی یا مرد تھی. مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کیس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس پہ ساری چیزیں بند کر دیں, یہ کنال کا سارا ایشو بند کر دیں. سوال کا ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں میں. جی بولیں. آپ کے ایک سوال کا جواب, آپ نے کہا اس مسئلے کا حل کیا ہے, آپ نے تو کہا بند کر دو. سیدھی سادی بات میں آپ کو, اس مسئلے کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ پرائم منسٹر آ کے قومی اسمبلی کا منڈے کا کل کا اجلاس ہے, آ کے اعلان کرے کہ یہ پروجیکٹ کو ہم واپس لے رہے ہیں کیونکہ یہ فیڈریشن کے لیے نقصان ہے, اس میں ہمارے صوبے ناراض ہو رہے ہیں, اس لیے ہم اس پروجیکٹ کو واپس لے رہے ہیں. اس کے سوا اور کوئی بھی حل نہیں ہے. چلے یہ بات آپ نے کی نا, یہ تھوڑی سی مردوں والی بات کر دی آپ نے. خیر نبیل گبول صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت نہیں مجھے سمجھ برساری کیوں جانا ہے منو, لیکن بہت بہت شکریہ گبول صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب از آف دا ویو کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا ساتھ آخری دم تک نہیں چھوڑے گی. کیسے نہیں چھوڑے گی, کیوں نہیں چھوڑے گی, بریک کے بعد. شاہد خاقان عباسی صاحب, تسی اس طرح بٹن بند کر رہے ہو جس طرح شیروانی دے بٹن نہیں بند کر دے, اور جس طرح تیاری پھاڑ رہے ہو کہ تسی نیکسٹ وزیر اعظم تسی بڑھو گے, اسی طرح یہ اج شروع ہی تسی کیتا ہے پنجابی تو وہ تن پتہ ہے میں تو 3 لینگویجز آدمی نال بیٹھا, میں ٹی وی تے میں کہ بٹن کھلیا سی میں بند کر دیا. اچھا اچھا, نہیں کوئی نہیں, کھول شیروانی میرے کول ہے ہی کوئی نہیں, ہے ہی کوئی نہیں. یہ کیسی وہ لب سکنا کتنے پئی ہوئے گی. تے جدو وزیر اعظم بنے سو تو کی پایا سی جی واسکٹ واسکٹ شیروانی نہیں سی, بعد کسی نے شیروانی کو شادی تے نہیں رکھی تسی؟ نہیں اتنے شیروانی نہیں پائی, اس ویلے واسکٹ پائی. تے کوئی جڑی آوازاں آ رہی نے کہ جناب اگر کوئی وزیر اعظم بنیا اور اگر کوئی جناب نیکسٹ وزیر اعظم ہویا تو شاید خاقان عباسی صاحب بن سکتے ہیں, اس کنی صداقت؟ ہر آدمی بن سکتا ہے. اچھا, پاکستان ایسے ایسے لوگ زیادہ بنے یونیکارن نہیں جیت سکتے. کوئی بھی بن سکتا ہے, تسی بن سکتے. چلو میں بھی بن سکتا, تسی بھی بن سکتے ہو. نہیں میں کوئی امیدوار نہیں ہے وزارت, نہیں امیدوار تو میں بھی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے پھر اسی نہیں بنا کہ کوئی اور ہی بنے گا. کہ امیدواراں دی ایتھے لائن لگی ہوئی ہے؟ جی ہر ویلے ہوندی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, 6-8 بندے ہر ویلے تیار ہو, شیروانی تیار. اچھا میں نے ایک گل دسو, what exactly is happening in Sindh, Karachi? You know, 6 کنالز نکلیں گے, ادھر سے پانی جائے گا, سندھ کا پانی ٹھیک ہے اس میں پنجاب بھی افیکٹ ہوگا, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ہیٹ فیس کر رہی ہے اس وقت وہ پیپلز پارٹی فیس کر رہی ہے. اور چیف منسٹر ان کے جو ہیں مراد علی شاہ, وہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ جناب ہم حکومت بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, سندھ کا پانی چوری ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک دے ریئلی مین اٹ کہ حکومت چھڑ دیں گے پیپلز پارٹی والی؟ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے, یہ سیاست عجیب قسم کی ملک میں ہو گئی ہے. ایک جماعت ہے, صدر ان کا ہے, پارلیمان کے بغیر کوئی بل پاس نہیں کر سکتا, صوبائی حکومت ان کی ہے 2 صوبوں میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ بل کیا تھا اور کیسے آ گیا ہے اور کیا اس کا. آج تک یقین کریں میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے کہ یار یہ امپیکٹ کیا ہے ان 6 کنالز کا, ٹھیک ہے نا, میں کیا امپیکٹ کیا آ رہا ہے, کیا یہ پانی, یہ بات بالکل ایک ویلڈ کوشچن ہے کہ جب کنال بنتا ہے تو پانی کا بندوبست ہونا چاہیے نا, کہاں سے پانی آئے گا. پاکستان نے سٹوریج کو ایڈ کی نہیں ہے, جو سٹوریج ایڈ ہوگی وہ ابھی
دیامیر بادشاہ ڈیم سے آئے گی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی سٹوریج نئی آ نہیں رہی، ٹھیک۔ مومن ڈیم کی چھوٹی سی سٹوریج ہے. تو یہ پانی، اور آپ کے پچھلے 15 سال میں میرے خیال ہے جو پانی ہے پر کیپٹا وہ 30% کم ہو گیا پاکستان میں. پانی تو آلریڈی آپ شارٹ ہے، تو نئے کنال میں پانی کہاں سے ڈالیں گے؟ کسی اور سے لے کے ڈالیں گے نا، ایگزسٹنگ فارمر سے ہی وہ پانی آئے گا. تو اگر ہم کارپوریٹ فارمنگ کے لیے کنال بنا رہے ہیں، یہی بتایا جاتا ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے کنال بنا رہے ہیں، تو یہ ابھی تک کوئی کلیئرٹی مجھے کم از کم نہیں ہے، نہ ہی حکومت دے سکی ہے. نمبرز بڑے سیدھے ہیں. واٹر ریکارڈ 91 کا بڑا سمپل ہے، ارسا بنی ہوئی ہے. تو سی سی آئی میں لا کر کیلکولیشنز پہ تو بلیو نہیں کرتے وہ. سب بلیو کرنا پڑے گا، پھر سی سی آئی کی میٹنگ بلا لیں. ان سب معاملات کا ایک حل ہوتا ہے، آئین ایک ہے نا. لیکن سی سی آئی کی میٹنگ کہتی ہے حکومت کے جناب ہم بلائیں گے، لیکن اب کب بلائیں گے یہ نہیں پتا. پھر یہ ابہام اور یہ انتشار رہے گا. اور سندھ میں یقین کریں میں بھی گیا تھا دسمبر میں، اس وقت کم تھا، آج بہت زیادہ ہے. جی ہاں، ہر شخص وہاں پر کھڑا ہے. تو کیوں آپ صوبوں کے اندر یہ انتشار پیدا کر رہے ہیں اپنے رویے سے؟ ٹھیک ہے، فیئر انف. سی سی آئی کی میٹنگ بلا لیں، اس پہ سارٹ آؤٹ کر لیں. اس میں بتا دیں کہ ہے کیا، تاکہ عوام کو ٹیکنیکلٹیز ہیں، ٹیکنیکلٹیز وہاں پہ شیئر کرنی پڑیں گی، اور اس میں جتنے صوبے ہیں ان کے جو بھی کرتا دھرتا ہے ان کو بلا کے ایکسپلین کر دیں. نہیں سی سی آئی میں، سی سی آئی ایک پبلک میٹنگ ہے، اس کا جو بھی ڈیبیٹ ہوگی اس کو عوام کے سامنے رکھیں کہ وہی نام اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں نا پانی کی. کیونکہ عوام کے اعتماد اب سیاست دانوں سے اٹھ گیا ہے. اب سندھ کے اندر کیوں بھی اس پارٹی کو تکلیف ہے؟ تکلیف اسی لیے ہے کہ لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ حکومت میں آپ کر کے رہے ہیں. تو جب سیاسی پریشر آتا ہے تو پھر لوگوں کو سننا پڑتا ہے. تو یہ جو سیاسی پریشر ہے اس کو ماؤنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ کے اندر. جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی سڑکوں پہ نکل آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا ان کا کچھ سلوگن ہے وہ لے کے ریز کر کے نکل آئی ہے. جے یو آئی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، وہ بھی نکل آئی ہے سندھ کے اندر، وہ بھی اپنا سلوگنز ریز کر رہی ہے. سو وائی از دس فوکس ایگزیکٹلی آن سندھ کراچی؟ صرف اس لیے کہ پریشر ماؤنٹ کیا جائے پیپلز پارٹی پہ، کیونکہ ان پہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کا پریشر ہے اور ان پہ مزید پریشر ماؤنٹ کیا جائے، یا وہاں پہ کوئی چینج بھی آ سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال یہ چیزیں آپس میں جڑی ہیں. جو غازہ کا مسئلہ ہے جو ہم سب کے دلوں کے قریب ہے، ہونا بھی چاہیے، وہ پورے پاکستان میں ہے، ہر شہر میں ہے. تو وہاں پر بھی احتجاج ہو رہے ہیں. سندھ میں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ بڑا شہر ہے، بڑا احتجاج ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ پانی کا مسئلہ بھی وہاں پر بہت شدت پکڑ گیا. جی ہاں، ہر آدمی رورل پریشر پہ تو وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو ایسی پارٹی میں مزید ماؤنٹ کرنے کے لیے یہ جے یو آئی اور جماعت اسلامی میرا نہیں خیال کہ اس کا اثر کوئی عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو کیش کرنے کے لیے کہ جی اسی تاڑے نال ہیں. سینٹیمنٹ تو دیکھیں، فلسطین کے معاملے میں سینٹیمنٹ تو ہر شخص کا ہے. اب ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہوئے بات علیحدہ ہے، لیکن جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے وہ ایک صوبے کا مسئلہ ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے، فارمر کا مسئلہ ہے، دو تین صوبوں کا مسئلہ ہے، ایک کا بھی نہیں ہے. بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے، صدرن پنجاب کا بھی مسئلہ ہے. تو اس پر حکومت کو حقیقت عوام کے سامنے رکھنے سے قاصر رہی ہے. آپ نے بولا کہ جو پولیٹیشینز ہیں اس پہ عوام کا اعتبار ختم ہو گیا جی. تو پھر اگے کتوں پولیٹیشین اور نویں لے کے آئیے یا کی کریے؟ پولیٹیشین آپ کو کچھ رویے میں تبدیلی کرنی پڑے گی، یا آپ کو الیکشن کے ذریعے نئی قیادت لانی پڑے گی. یہ قیادت پہ اب لوگوں کو اعتماد نہیں رہا. ڈو یو تھنک کہ نئی قیادت جو بھی آئے وہ اس کے جو گراس روٹ لیول تک جو ہیں اس کے ہوں گے، اس کے ٹینٹیکلز ہوں گے وہاں پہ؟ دیکھیے گراس روٹ جو بھی الیکشن سے آئے گا اس کے ہو جاتے ہیں. اگر ہم الیکشن ہی نہیں مانتے، ان کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں رزلٹس کو، تو پھر آپ کو حقیقی قیادت نہیں ملتی. پھر آپ کو یہی ہوتا ہے جو آج ملک کے اندر ہو رہا ہے. نہیں، لیکن نئے چہرے کی آپ بات کر رہے ہیں، نئے چہروں کی بات نہیں، نئی سوچ کی بات کر رہا ہوں. نئی سوچ، نئے لوگ، نئے سیاستدانوں کی آپ بات کریں تو نئے سیاستدان جو ہیں وہ کسی نہ کسی لیڈر کے کندھے پہ بیٹھ کے آئیں گے نا. جیسے نون لیگ میں نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے، پی ٹی آئی میں عمران خان کا ووٹ ہے، اور اسی طرح ووٹ لے کے چلتے ہیں نا وہ لوگ. تو جو بھی نیا آئے گا وہ کسی نہ کسی کا ووٹ لے کے آئے گا نا، کسی نہ کسی اپنے لیڈر کو کیش کر کے. سیاسی جماعت کا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نئی قیادت سامنے لے کر آئے. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو نئی قیادت ہے وہ بھی پرانی قیادت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے لوگ ان کو ماننے سے تیار نہیں ہیں.
تو وہ تبدیلی جو ہے وہ میری نظر میں کامیاب نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیک دس تھنگ؟ میاں نواز شریف صاحب تھوڑے ایکٹیو ہوئے میں دوبارہ پالیٹکس میں, وہ گراؤنڈ اپنی بنا لیں گے دوبارہ سے, وہ اپنا جو ان کا پر انہوں نے کوشش کرنی ہے, لیکن مجھے مشکل نظر آتا ہے. لوگوں میں جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ایکسیپٹیبلٹی بڑی کم ہو گئی ہے. اچھا. آج جو بھی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ایک تو بائی ڈیفالٹ ان کو سپورٹ مل رہی ہے, ٹھیک ہے, جو دوسری 2 کی ناکامی ہے وہ ان کے حصے میں جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اینٹا اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے جو بکتا ہے, تو اس پر اور سیاسی لیڈر جب بھی جیل میں ہوتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک تاریخ کا سبق ہے, ایک حقیقت ہے. تو عمران خان صاحب اس سے فائدہ ان کو مل رہا ہے. حکومت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو مشکلات ہیں, آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے, ہر دوسرے ایشو پر جھگڑا ہو جاتا ہے. تو حکومت میں یا حکومت کے اندر جو 2 بڑے کولیشن پارٹنرز ہیں, اوکے, وہ کون سے جھگڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ پانی کا جھگڑا آپ کے سامنے. اچھا, چلے. اس سے پہلے وہ ترمیم کے جھگڑے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, ہر وقت ناراضگی رہتی ہے, مجھ سے مشورہ نہیں کیا. ہاں, تو 17 پوائنٹ وہ ایک غیر فطری سا اتحاد ہے. تو اچھا, تو پھر مطلب کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہے, اپنی کوشش جاری رکھیں, لیکن آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں, مشکل ہوگی کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے نا. اچھا, حکومت میں رویہ تو حکومت نے بدلنا ہے نا. اور یہ میاں نواز شریف یہ تو نہیں کہہ سکتے جی میں حکومت کے خلاف جاؤں گا. اچھا, حکومت تو ان کی پارٹی کی ہے, تو مسئلہ حکومت کا پیدا کرتا ہے. مراد شاہ جو ہے وہ جو وہاں پہ کہہ رہے ہیں, اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, وہ اٹ از جسٹ لائک میئر اسٹیٹمنٹ, رائٹ؟ کیسی حکومت چل رہی ہے؟ پوسچرنگ ہی ہو سکتی ہے. ان کی جماعت کے جو سربراہ ہیں, ایک صدر ہیں اور دوسرے جو کو چیئر پرسن ہیں وہ ان کی قومی اسمبلی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں. تو اگر وہ اتفاق کر رہے ہیں, انہوں نے ووٹ بھی دیا ہے بل کو, ایک جو صدر صاحب ہیں انہوں نے سائن کر دیا ہے, تو پھر چیف منسٹر کیسے اتفاق نہیں کر سکتے؟ تو آپ وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیل, خواہش تو ہوتی ہے ہر ایک کی, لیکن مشکل ہوتا ہے کھیلنا. عوام تھوڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. اچھا, کوئی بریک تھرو ملتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو عمران خان سے؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ؟ کوئی بریک تھرو پاسبل نہیں ہے. نہیں ہے نا نہیں, وہ ایک 0 سم گیم بن گئی ہے, ایک جیتے گا ایک ہارے گا, تو اس میں بریک تھرو نہیں ہوگا. تو عمران خان کو ہاں, یہ سیاست جب آپ اس قسم کی بنا دیتے ہیں نا کہ میں جیتوں گا یا دوسرا ہارے گا, یا میں ہار جاؤں گا تو وہ جیت جائے گا, پھر وہ معاملہ چلتا نہیں ہے. اس لیے یہ مجھے زیادہ دور جاتا ہے معاملہ نظر نہیں آتا. تو آپ کو کوئی اس بریک تھرو یا بریدنگ سپیس ملتا ہوا عمران خان کو نظر نہیں آتا؟ سو میرے خیال میں اس میں دیکھیں 2 فریق ہیں, آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں, ہمیں تو خوشی ہوگی, لیکن جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے مجھے نظر نہیں آتا. شاہد صاحب, آئی ہیو ٹو ٹیک اے کمرشل بریک اوور ہیئر. ایک کمرشل بریک لے لیں, ایک چھوٹی سی بریک. جی شاہد صاحب, یہ جو ابھی یہاں پہ جو ہمیں اکنامک بریک تھرو ملنے جا رہا ہے, آپ کے خیال میں اس سے بھی کیوں کہ مطلب کون سا اکنامک بریک نہیں مل رہا؟ کہاں پہ؟ پاکستان کے اندر کون سا اکنامک بریک؟ کوئی یہاں پہ ایگریمنٹس, کوئی انویسٹمنٹ, کوئی یہاں پہ پیپل آر لائک پلاننگ ٹو کم اوور ہیئر ٹو ایکسپلور منرلز اینڈ سو. آپ کو ملا ہے کوئی آدمی؟ مجھے تو ڈپلومیٹس ملے ہیں مجھے, وہ کہتے ہیں کہ وی آر انٹرسٹڈ. سر انٹرسٹڈ بات کرنا اور ہوتا ہے. آج تو نیٹ آؤٹ فلو ہے اور بہت امبیلنس ہے. جتنا پیسہ ملک سے جا رہا ہے, جو اندر آ رہا ہے اس کے 10 گنا باہر جا رہا ہے. یہ تو خطرے کی بات ہے نا. آج دبئی میں 3rd لارجسٹ انویسٹمنٹ پاکستانیز کی ہے اس سال, شاید 2nd ہو جائے. اور میرا خیال ہے اگر یو کے کے جو نمبرز ہیں اس میں جو پاکستانی ہیں ان کی انویسٹمنٹ بھی ادھر ڈالیں, شاید ہم 2nd آ جائیں گے. کیونکہ لوگ انسٹیڈ آف پمپنگ ان منی ان یو کے, دے آر پمپنگ منی ان. وہ تو دیکھیں, وہ تو رائٹ بنی ہے نا, انویسٹمنٹ کرنا وہاں ان کا الاؤڈ ہے, لیکن یو کے سے جو انویسٹمنٹ دبئی میں آئے گی وہ اکثر پاکستانی انڈین ہی کرتے ہیں.
प्लस कोई कॉर्पोरेट अगर एंटिटी करे तो वो अलग बात है। नहीं, लोग वहां से भी सारा पैसा निकाल के, यूके से भी निकाल के दुबई में इन्वेस्ट जी जी, क्योंकि रिटर्न उनका जो है रिटर्न वहाँ बेहतर पे है। रिटर्न बेहतर है दुबई के अंदर, सो इसलिए वो पैसे वहाँ पे पंप जी, तो करना वो चाहते पैसा पाकिस्तान नहीं आ रहा ना, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही, वो दुबई जा रही है। तो ये पता करें कि दुबई क्यों जा रही है। दुबई एक तो इन्वेस्टमेंट पे उन पे जो रिटर्न है वो उनकी परसेंटेज ज्यादा है। नहीं, वो तो हो गया, पाकिस्तान में शायद ज़्यादा हो। नहीं, ज्यादा नहीं है। यकीन मैं करें। रेंटल पे बात कर रहा हूँ, मैं रेंटल पे बात कर रहा हूँ कि रेंटल जो रिटर्न है वहाँ पे दुबई में ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, यहाँ पे कोई कितना होते नहीं, मैं सर्वे बड़ी कीता है। मेरे को तो एडे पैसे नहीं, मेरी एडी पसली नहीं तो मैं जरूर करा। अच्छा, जिस दिन पसली हुई जरूर तो करा। फिर सर्वे क्यों करते रहते हो? मेरा काम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਹੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। सो पॉलिटिक्स आपके ख्याल में फारग, पॉलिटिशियंस फारग कौन सी रह गई है? जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो जाता है वो कौन सी पॉलिटिक्स है? मजाक है ना, ये तो अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। हाउ डू यू टेक दिस, ये जो विजिट है बेलारूस का, प्राइम मिनिस्टर साहब गए वहाँ पे, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए। सर, ये बायलैटरल रिलेशनशिप है, इस पर कुछ ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं होता, मुझे उसकी हकायक का इल्म नहीं है। अच्छा, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਦਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। पीपल्स पार्टी नाल जुड़ी रहेगी जी आखिरी वक्त तक इस हुकूमत के साथ? जी, अच्छा, बिल्कुल नहीं आगे पीछे होगी? नहीं, इस हुकूमत के आखिरी मिनट तक साथ रहेंगे। अच्छा, आखिरी मिनट कदों आता है गल। चलो मैं ख्याल बात ही करिए, की ख्याल है? ये पंजाबी के प्रोग्राम बना दिया आपने। मैं क्या आज एक लफ्ज अंग्रेजी तो नहीं बोले आपने? नहीं, मैंने अंग्रेजी भी बोली है, पंजाबी भी बोली है, उर्दू भी बोली है, मैंने तो सारी जुबानें इस्तेमाल की। मैं किसी न किसी तरीके में किसी पैसे लैके आवा, केयर करके लैके आवा, लेकिन नहीं। ताड़ी पार्टी कितने पे आजकल? पार्टी काम कर रहे हैं, की बना रहे हैं पार्टी ग्रास रूट पे ग्रो करनी पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है, तंजीम बनानी पड़ती है, लंबा काम होता है, हम काम कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब से मैंने पूछा था कि मैंने कहा जी शाहिद खान अब्बासी साहब को अगर वजीर आज़म बना दिया जाए तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी वो राज़ी नहीं होंगे। अगर शाहिद खान अब्बासी को पिच किया जाए एज अ वजीर आज़म फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, जो ये बीच में स्पैन आता है, तो उसमें क्या आपके ख्याल में जितने लीडरान हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उनकी लीडरशिप हो, नून लीग की लीडरशिप हो, पीटीआई की लीडरशिप हो, JUI मौलाना फजल रहमान हो, क्या ये सब लोग शाहिद खान अब्बासी पे राजी हो जाएंगे? मुझे ये, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि जब लास्ट टाइम भी शाहिद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने थे तो मियाँ साहब को उन्होंने सिंसियरली मना कर दिया था, और मियाँ साहब यहाँ तक कि मियाँ साहब नाराज़ होकर उठ के चले गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे, मुझे डाउटफुल लगता है। मैं बिल्कुल, मैं किसी भी गैर आईनी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा अपनी ज़िंदगी में नहीं रहा हूँ। अब थोड़ा लेट हो गया ये काम करना। क्यों गैर नहीं हो सकता? वज़ीर आज़म अगर तन बढ़ान कोई तो तुम कहोगे मैं नहीं बनता? मैं गैर आईनी वज़ीर आज़म नहीं। गैर आईनी तो मैं गल ही नहीं कर रहा। गैर आईनी इलेक्शन चोरी करके बंदे ने आईनी होंदे ने, गैर आईनी होंदे ने। तो ताड़ी नजर चोरी होया जेड़े बड़े हुए ने उन्हें नजर ठीक है। सर मेरी नजर छोड़ो ना, बाजार चल जाओ, पूछ लो, दुनिया किसी को पूछ लो, चलो ठीक है। मैं बहरहाल जो आज आईनी अमल है मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता।
تو آپ کیسے آئینی عمل آپ آئین کے وزیر مطابق اعظم پھر نہیں کیسے بننا چاہتے ہیں؟ جی مطلب آپ الیکشن لڑ کے آنا چاہتے عوام ہیں؟ جی عوام کی بات ہو، عوام کی رائے سے آپ آئیں. اور آج ملک کے جو حالات ہیں نا، یہ بدقسمتی سے آپ کو الیکشن بھی حل نہیں دے گا. الیکشن پہ اعتماد اٹھ گیا. واٹ از دا سولوشن؟ کو سولوشن ہی دس دو. سولوشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایجنڈا طے کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں. میں بار بار آپ کے پروگرام چلے میں بتایا. ایجنڈا آپ نے 10 دفعہ مجھے یہ بتایا جناب کہ الیکشن جو ہے اس کو آپ نے ایک چیز تو یہ بتائی کہ کم از کم 10 سال لگیں گے ساری چیزیں ٹھیک ہوتے ہیں. جی صاحب، یہ نہیں میں نے کہا، اس سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا. اگر آپ آج اس کی ابتدا کریں گے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ ملک میں نفاق ختم کریں، ایک سب بیٹھیں کہ ایجنڈا طے کر لیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ آئین اجازت دیتا ہے ان باتوں کی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ جو ہم حل ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، ادھر سے ٹیکنیکل حکومت آ جائے گی، ادھر سے کوئی اور امپورٹڈ آ جائے گا، اس سے کام نہیں چلتا. یہ بہت ہم نے آزما لی ہے. پولیٹیشین تو نہیں بیندے آپ پہ تو نہیں بیندے پولیٹیشین. تسی تو کہہ رہے ہو پولیٹیشین بہ جمن بہ کے ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں. بیٹھنا پڑے گا نا، بیٹھنا پڑے گا. صرف پولیٹیشین نہیں ہے، فوج بھی شامل ہے، جج بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب ایک ٹیبل پہ 6 7 8 آدمی ملک کے اندر بیٹھے نظر آئے وہ بیٹھے تو ہم ہوئے. کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، بیٹھ جائیں، چیزیں جوٹ ڈاؤن کر لیں، بیٹھ کے ساری چیزوں کو حل نکال لیں، اس کے بعد جناب آگے چلیں. جی اور اس بلڈنگ میں اس کمرے میں بیٹھے رہیں جب تک مسئلے جی وہ اپنا ایک اوور سائٹ رکھیں، امپلیمنٹیشن کریں اس ایجنڈا کی جو آپ طے کریں گے. جیسے پانی کا مسئلہ ہے، بیٹھ کے طے کریں بھائی یہ اس کا حل ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، سب مل کر کرتے ہیں. یہ ملک کا مسئلہ ہے. آج آپ کے ملک کے مسائل ہیں، آپ کو بے پناہ اصلاحات، بے پناہ ریفارم چاہیے. پورے نظام کو بدلنا ہے. کسی ایک پارٹی، کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویری ٹرو، فیئر انف. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا، تکلیف کی، اور آپ نے بٹن بھی بند کیا شروع میں. بہت شکریہ آپ کا. میں ڈر گیا سا کہ میں کہ شاید تسی حامی پال لیتی ہے وزیر اعظم بڑھنے تھی. بٹ اینی ویز تسی کہندے ہو تسی مجھے مجبور کرو گے تو میں مان نہیں لواں گا. دیکھو میری حبر وطنی تو کدی شبہ نہ کرنا. اینی ویز شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.